حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ صدام کے آخری لمحات کی دلچسپ کہانی، موافق الربی کی زبانی۔ موافق الربی اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے عراق کے سابق حکمران صدام حسین کا ایک مجسمہ رکھا ہے اور اس کے ساتھ وہ رسا بھی موجود ہے جس سے اس آمریت پسند حکمران کو پھانسی دی گئی تھی۔ موافق الربی عراق کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور انہوں نے 2006 عیسوی میں صدام حسین کو پھانسی دیے جانے کے عمل کی نگرانی کی تھی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ اچھا جی، موافق الربی کا کہنا ہے کہ صدام حسین نے آخری لمحے تک کسی کمزوری اور لاچاری کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کسی شرمندگی یا افسوس کا۔ موافق کے مطابق اگر صدام حسین کو ایک قاتل کہا جائے تو درست ہے، ایک مجرم کہا جائے تو بھی درست ہے، اور اگر ایک سفاک شخص کہا جائے تو یہ بھی درست ہے، مگر وہ آخری لمحے تک مضبوط رہے۔ میں نے ان کا دروازے پر استقبال کیا، ہمارے ساتھ کوئی اور اندر داخل نہیں ہوا، نہ کوئی امریکی تھا نہ کوئی غیر ملکی۔ موافق الربی نے یہ بات خبر رساں ادارے سے ایک انٹرویو میں بتائی۔ یہ انٹرویو بغداد کے شمالی علاقے قاسمیہ میں لیا گیا، جو اس جیل کے قریب ہی واقع ہے جہاں صدام حسین کو 7 سال قبل پھانسی دی گئی تھی۔ انہوں نے سفید شرٹ اور اس پر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ بالکل نارمل اور مطمئن تھے اور میں نے ان میں خوف نام کی کوئی علامت نہیں دیکھی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کہوں کہ صدام حسین بے ہوش ہو گئے یا انہیں پھانسی سے قبل نشہ آور ادویات دی گئی تھی، مگر میں جو حقائق ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے ان سے کسی تعصب کا اظہار نہیں سنا، نہ ہی میں نے ان سے خدا سے رحم یا معافی مانگنے کی دعا سنی۔ ربی مزید بتاتے ہیں، ایک شخص جو مرنے کے قریب ہوتا ہے وہ عام طور پر کہتا ہے اے خدا میرے گناہ معاف کر دے، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ عراق پر 2 دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے صدام حسین کو 1982 عیسوی میں دوجیل کے علاقے میں 148 شیعہ افراد کو ہلاک کرنے اور انسانیت کے خلاف جرائم ثابت ہونے پر سزائے موت دے دی گئی تھی۔ انہوں نے جولائی 1979 عیسوی سے مارچ 2003 عیسوی تک اس وقت تک عراق پر حکومت کی جب امریکی سربراہی میں عراق پر حملہ کیا گیا تھا۔ انہیں اس برس دسمبر میں امریکی فورسز نے ایک فارم ہاؤس سے برآمد کیا تھا جہاں وہ ایک تنگ سے گڑھے میں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں 3 برس بعد عدالتی کارروائی کے نتیجے میں 30 دسمبر 2006 کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ موافق ربی کے مطابق جب میں انہیں اندر لایا تو ان کی ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک کا ایک نسخہ تھا۔ میں انہیں جج کے کمرے میں لے گیا جہاں انہیں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنائی گئی، جس کے جواب میں صدام یہ دہراتے رہے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، فلسطین ہمیشہ زندہ باد رہے گا اور فارس کے ساحر کے لیے موت۔ ربی کے مطابق اس کے بعد انہیں اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں انہیں پھانسی دی جانی تھی۔ ربی کے مطابق انہوں نے پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچا مگر اس نے کام نہیں کیا، جس کے بعد ایک اور شخص نے لیور کھینچا جیسے وہ پھانسی پر جھول گئے۔ ربی کے مطابق پھانسی پر جھولنے سے قبل صدام نے کلمہ شہادت پڑھا، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد۔ انہوں نے شروع کیا ہی تھا کہ وہ پھانسی پر جھول گئے، یہ مکمل کیے بغیر کہ اللہ کے رسول ہیں۔ ربی کے مطابق صدام کی پھانسی پر عمل درآمد عراقی وزیر اعظم نوری المالکی اور اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے درمیان ہونے والی ایک ویڈیو کانفرنس کے بعد کیا گیا، جس میں بش نے وزیر اعظم سے دریافت کیا آپ اس مجرم کے ساتھ کیا کریں گے؟ مالکی نے جواب دیا ہم اسے لٹکائیں گے، جس پر بش نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا بلند کیا جو ان کی طرف سے اس فیصلے کی توثیق تھی۔